جو لوگ یزید لعین کے بارے میں یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بے قصور تھا اور اس کی صفائیاں پیش کرتے ہیں اور اس کے وکیل بنتے ہیں، اور اپنے اس لعین امیر کے بارے میں وہ حضرات سنیں، کیا یہ بے قصور تھا؟ یہ دور بیٹھا ہوا تھا، جنگ کربلا میں ہوئی۔ آج کے اس بیان کے اندر جو کہ یہ جمعۃ المبارک کا بیان ہو رہا ہے، سنیں گے آپ یزید کیسے مرا اور اس نے کس طرح امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھے۔ سب سے پہلے میں آقا علیہ السلام کے فرامین آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یزید لانتی بے ایمان خبیث پلیت نو بے قصور کہنے والے ذرا توجہ دے نال سنو کن کھول کے، اس دیاں صفائیاں پیش کرن والے ہو کہ دور بیٹھا سی خبیث اے لعین، ذرا توجہ فرماؤ۔ شفیع روز شمار جناب احمد مختار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نانا جان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان ذرا سنو توجہ نال، جڑے یزید نو امیر تے لانتی نو لعین نو امیر لکھ دینے، اس خبیث تے پلیت نو امیر لکھ دینے، ذرا توجہ دے نال سنن۔ حضرت علامہ عبدالرحیم قادری نے معجزات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفحہ 99 پر لکھا ہے، ابو یعلا نے اپنی مسند میں لکھا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری امت کا کام درست رہے گا یہاں تک کہ سب سے پہلے اس میں بنی امیہ کا شخص ہوگا، رکن اندازی ہوگا، جس کو یزید کہا جائے گا۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا امت دے وچ خرابیاں پیدا کرے گا او بنی امیہ چو شخص ہوئے گا، بنی امیہ دے وچوں شخص ہوئے گا، انہوں یزید کیا جاوے گا، پھر ہی میری امت دا کام درست رہے گا، کام صحیح رہے گا۔ فرمایا یہاں تک کہ سب سے پہلے اس میں بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جو کہ خرابیاں پیدا کرے گا، اسے یزید کہا جائے گا۔ یزید غلاموں ذرا توجہ نال سنو، انہوں امیر لکھن والیو۔ علامہ محمد اقبال اتاری نے اپنی خاک کربلا دے اندر لکھیا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری سنت کا بدلنے والا پہلا شخص بنی امیہ کا ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور تے اعلان فرما دیتا، جیڑا بندہ میری سنت نو تبدیل کرے گا انہوں یزید کیا جائے گا، یزید کیا جائے گا۔ اجے تکر انہوں پتہ ہی نہیں چلیا۔ میرے مسلمان بھائیوں نو یزید کیا جائے گا جیڑا بندہ میری سنت نو بدلے گا۔ میرے مسلمان بھائیو، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی نے اپنی تاریخ الخلفاء دے صفحہ نمبر 300 تے لکھیا، شبیر برادر دی چھپی ہوئی کتاب جی، فرمایا سب سے پہلے بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا یزید نامی سنت کو بدلے گا، کہ جیڑا سنت نو تبدیل کرے گا، خرابیاں پیدا کرے گا، اس نو یزید آکھیا جائے گا۔ میری سنت نو تبدیل کرے گا، یزید نامی شخص ہوئے گا، یزید نامی بندہ۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، فرمایا عاشق رسول حضرت مولانا محمد شفیع کاڑوی صاحب خطیب پاکستان، خطیب اہل سنت و جماعت نے اپنی کتاب امام پاک اور یزید پلید دے اندر لکھیا ہے، فرمایا ضیاء القرآن دی چھپی ہوئی کتاب ہے، فرمایا پہلا وہ شخص ہے جو میری سنت کو بدلنے والا، تبدیل کرنے والا، وہ بنی امیہ میں سے ہوگا، اسے یزید کہا جائے گا، یزید کہا جائے گا۔ انہاں نوں یہ حدیثاں نظر ہی نہیں آندیاں۔
فرمایا آقا علیہ السلام نے بنی امیہ دے وچوں ایک شخص ہوئے گا جنہوں یزید کیا جائے گا، میری سنت نو بدلے گا انہوں یزید آکھیا جاوے گا۔ ذرا توجہ دے فرماؤ، نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ہی بیان فرما دیتا اے بدبخت لعین خبیث یزید ہی ہوئے گا، مطلب ہے فرمایا سوائی کل محرکہ دے اندر ہے میری سنت کو بدلنے والا پہلا شخص بنی امیہ میں سے ہوگا، اسے یزید کہا جائے گا۔ جیڑا میری سنت نو تبدیل کرے گا انہوں یزید کیا جائے گا، یزید لعین لعنتی خبیث۔ فرمایا دلیل نمبر 8 سنو، بدایہ و نہایہ دے اندر امام ابن کثیر نے فرمایا لا یزال امر امت قائما بالقسط حتی یکون اول من یسلم رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔ فرمایا میری امت کا امر یعنی حکومت عدل و انصاف کے ساتھ قائم رہے گا یہاں تک کہ پہلا شخص جو اسے تباہ کرے گا وہ بنی امیہ میں سے ہوگا جس کو یزید کہا جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت دا حکم تے حکومت صحیح رہے گا، عدل و انصاف قائم رہے گا۔ ایک شخص ہوئے گا پہلا شخص جیڑا تباہی کرے گا، خرابی پیدا کرے گا، او بنی امیہ دے وچ ہوئے گا، انہوں یزید کیا جاوے گا، او یزید ہوئے گا۔ دلیل نمبر 9 علامہ عبدالسلام رضوی صاحب نے اپنی کتاب نواسہ سید الابرار مشہور دے اندر لکھیا ہے، صفحہ نمبر 490 تے لکھیا ہے، اور 2007 دی کتاب میرے کول موجود ہے چھپی ہوئی۔ فرمایا نبی دردہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یبدل سنت رجل من بنی امیہ ویقال له یزید۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان بیان فرمایا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا وہ شخص ہوگا جو میرے طریقے کو بدلے گا، میرے سنت طریقے کو مطلب بدلے گا، وہ بنی امیہ میں سے ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے پہلا بندہ ہونا ہے، پہلا شخص ہونا ہے جیڑا میرے طریقے نو میری سنت نو بدلے گا، او بنی امیہ دے وچوں ہوئے گا۔ اسی بھی ذرا غور و فکر کریے، داڑیاں بھی منڈوانے ہیں، بے نمازی ہو کے بھی رہنے ہیں، سارے کئی اکثر مسلمان بے نمازی ہو کے رہندے ہیں، زیادہ تر داڑیاں بھی منڈوندے نے، بے نمازی ہو کے رہندے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری سنت نو جڑا تبدیل کرے گا بدلے گا او بنی امیہ دے وچ ہوئے گا، لہذا جڑے سنت دے تارک نے انہاں نو توبہ کرنی پائے گی۔ دلیل نمبر 10 آقا علیہ السلام نے فرمایا بدایہ و نہایہ دے اندر ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول من یغری سنت رجل من بنی امیہ، فرمایا پہلا وہ شخص ہوگا جو میری سنت کو بدلے گا بنی امیہ میں سے ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ میری سنت تبدیلیاں کرے گا بدلے گا او بنی امیہ دے وچ ہوئے گا، انہوں یزید آکھیا جائے گا، یزید۔ سن لیا جی، فرمایا وہ پہلا شخص ہوئے گا جیڑا میری سنت نو بدلے گا انہوں یزید آکھیا جائے گا، یزید بدبخت لعین، اے لعین لعنتی خبیث پلید یزید ہوئے گا مطلب ہے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، تبلیغی نصاب مولانا زکریا دی کتاب اس دے اندر باب جڑا حکایت ہے صحابہ ہے اس دے اندر لکھیا ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون دیا کہ دبا کر آ جائیں، انہوں نے وہ پی لیا۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، یہ ایک مینڈا ہے بھیڑیوں کے درمیان، اسے بھیڑیے جو کپڑے پہنے ہوں گے یعنی یزید اور عبد الملک دونوں کے ساتھ جنگ ہوئی، ابن زبیر رضی اللہ کی آخر کار فرمایا آخر شہید ہوئے۔ اب بتائیں جو صحابہ سے جنگیں کرے یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ لعین کیسے قائد یا امیر کے الفاظ سے بلانے کے قابل ہے؟ جو صحابہ کرام رضی اللہ کے خلاف بولے فرمایا وہ تو ہوتا ہی لعنتی اور جہنمی ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ کے خلاف دلیلیں دے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ،
فرمایا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خون مبارک پی لیا، فرمایا ہوں تینوں جہنم دی اگ نہیں چھو سکتی، فرمایا بھیڑیے نمائین انسان ہون گے، انہاں دے دل بھیڑیے ورگے ہون گے، انہاں نے جناب والا جنگ کیتی، انہاں نے جنگ کیتی اور آپ دی مطلب فرمایا کہ اے شہادت ہوئی جیڑا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دے بھی خلاف سی، اہل بیت طاہر رضی اللہ عنہ دے بھی خلاف سی، انہوں امیر لکھتے ہیں انہوں شرم و حیا نہیں آندی، اے انہوں اپنا روحانی باپ پڑھندے نے بدبخت جیڑا اصحاب رسول دا بھی گستاخ سی، اہل بیت طاہر رضی اللہ عنہ دا بھی گستاخ تے قاتل سی، قتل کران والا سی۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، تذکیر الاخوان تقیات الایمان کی شرح شاہ اسماعیل دہلوی دی کتاب جے دار الاشاعت دی صفی ہوئی، فرمایا شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو صدمہ ہوا، صدمہ ہوا، فرمایا صدمہ ہوا، امام حسین رضی اللہ عنہ کا حال سن کر مسلمان کو افسوس کرنا چاہیے اور رونا افسوس کرنا چاہیے، اور فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنا چاہیے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ابن زیاد شمر وغیرہ نے یزید کی اجازت سے امام حسین رضی اللہ عنہ کو دکھ پہنچائے اور انتہائی قابل مذمت بات ہے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ دے فرماؤ، اے انہاں دی اپنی کتاب ہے جڑے انہاں دے کچھ لوگ یزید نو خبیث نو پلیت نو لانتی نو امیر لکھ دے ہیں۔ اس تذکیر الاخوان دے اندر لکھیا ہے کہ جس ویلے امام حسین رضی اللہ عنہ دا تذکرہ ذکر سنو افسوس کرو، اور ابن زیاد شمر نے یزید دی اجازت نال امام حسین رضی اللہ عنہ تکلیفاں پہنچائیاں نے، اور اگے بھی روایت لکھی جو ان سے لڑتا ہے وہ مجھ سے لڑتا ہے۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے جیڑا امام حسین رضی اللہ عنہ نال لڑتا ہے سمجھ لو میرے نال لڑتا ہے، اور ماسن اسلام 2010 کا چھاپا اس کے صفحہ نمبر 34 پر لکھا ہے۔ یزید کے متعلق پوچھا گیا اشرف علی تھانوی سے کہ اس پر لعنت کرنا ناجائز ہے یا جائز ہے؟ جواب دیا اس شخص کے لیے جائز ہے جسے یقین ہو یزید سے بہتر ہو کر مرے۔ پھر پوچھا تو جواب دیا مرنے کے بعد۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، مرن دے بعد کون کندے تے لعنت کرے گا؟ انہیں کی جواب دیتا اشرف علی تھانوی نے کہ جیڑا اے سمجھے ان دے واسطے جائز ہے جیڑا یزید تو چنگا ہو کے مرے، الحفیظ والمان استغفر اللہ۔ فرمایا میرے مسلمان بھائیو مرن دے بعد کنے کے استلانت بھیجنی ہے؟ اے نہ دے ایمان تے نہ دے عقیدے نے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دے نعرے لیندے نے، دوسرے نہ دے مولانا صاحب نو پوچھا گیا تے انہیں جواب دیتا، مولانا شفیع دے کو پوچھا گیا یزید کو چھوڑو، کہتا ہے اپنی فکر کرو، چھڑ دئیے اس یزید خبیث لین پلید نو، اس دی مذمت کیوں نہ کریے؟ اسی تے اس دی مذمت کران گے کیونکہ ساڈے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہندا ہے چھڑ دیو، یہ چھڑ دئیے۔ یہ جڑے لکھ دیں نا امیر یزید لین خبیث نو امیر، اے نہ دروانی باپ لگتا ہے، نو خبیث نو امیر لکھتے ہیں، جن امام حسین نو خط لے کے شہید کروایا، اپنی بیعتاں گراندا ہے، میں اگے پیش کرانگا۔ فرمایا میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، کہن لگا اپنی فکر کرو یزید نو چھڑ دیو، سنت کی مخالفت کرنے والا جنمی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری سنت پر عمل کرو۔ یزید دے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے پہلا شخص ہوئے گا بنی امیہ دے وچوں جیڑا میری سنت نو تبدیل کرے گا، میرے طریقے نو بدلے گا۔ سید محمد حسن شبلنجی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نور الابصار تنویر الازہار جلد 2 دے وچ لکھا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو یزید نے مدینہ منورہ کے حاکم ولید بن عتبہ کو بیعت لینے کا حکم دیا۔ عتبہ بن ولید کو جواب دیا تو امام حسین رضی اللہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ نے کہ ہمارے جیسے لوگ خفیہ بیعت نہیں کرتے، فرمایا سب لوگوں کے سامنے ہم بیعت کریں گے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ دے فرماؤ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی طرف انہیں خط لکھیا کہ میری بیعت کرو، اس خبیث لائن دی کوئی حیثیت سی؟
یزید کی فرمایا نواسہ رسول اور عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اور عبداللہ بن زبیر کے آگے کیا حیثیت تھی؟ اس کی حیثیت سی بدبخت دی؟ فرمایا ان دی کوئی حیثیت نہیں سی، یہ زبردستی بیتوں کے خط لکھ کر دھمکیاں دیتا پھر رہا تھا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں جنہیں علم ہی نہیں ہوتا ہے، کہتے ہیں اس بدبخت یعنی کوئی قتل کا حکم نہیں دیا تھا، وہ ذرا کان لگا کر سنیں، کانوں کی میل نکال کر سنیں۔ نور الابصار جلد 2 دے اندر لکھا ہے ابن زیاد یزید دی لانتی کا غلام، یزید کا لانتی غلام کہتا ہے یزید بن معاویہ یعنی یزید نے مجھے خط لکھا ہے، مجھے خط لکھا ہے اپنی پلک اپنی آنکھیں بند مت کرو اور پیٹ بھر کر کھانا، فرمایا نہ کھاؤ، یا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دو ہمارا حکم تسلیم کرے یا اسے قتل کر دو۔ خط امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، آپ نے پڑھ کر زمین پر پھینک دیا اور قاصد واپس ابن زیاد لین کے پاس آیا تو زیاد غصے میں آ گیا، اس نے عمر بن سعد کو حکم دیا امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کرو نہیں تو رہے کی حکومت نہیں ملے گی۔ میرے مسلمان بھائیو جڑے اے لین پلید خبیث نو بے قصور کہندے نے نال انہاں نو لعنتاں دا توق ملدا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو انہیں خط لکھیا مدینے دے گورنر نو، مدینے دے گورنر نے جواب دے دیتا تے میرے مسلمان بھائیو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خط پڑھیا، جس ویلے پڑھ کے سوٹ دیتا۔ خط دے اندر لکھیا سی کہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاویں، اکھاں بھی بند مطلب پلکا نہ کریں، اونی دیر تکر جنی دیر تکر امام حسین رضی اللہ اپنا حکم مان لین۔ فرمایا یا قتل کر دینا، جے حکم تسلیم نہ کریں تے قتل کر دینا کہندا ہے۔ لانتی خبیث لین پلیت اس دی یہ جرت، انہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی طرف خط لکھیا، امام حسین رضی اللہ نے پڑھ کے زمین تے سٹ دیتا۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، ابن زیاد لین دے کول واپس آیا بندہ، اے غصے چاہ گیا، انہیں عمر بن سعد نو بلایا، کہن لگا یا امام حسین رضی اللہ دا مقابلہ کر نہیں دے تینوں ملک رہ دی حکومت نہیں ملنی۔ یزید کا خط سنے جو اس کی موت کا بھی ذکر انشاءاللہ میں آگے کروں گا کہ مختار سکھوی نے بعد میں ان لانتیوں کو کیسے مارا تھا۔ میرے مسلمان بھائیو تسی سنیا انہیں کیا یا امام حسین رضی اللہ عنہ قتل کر دیو یا قتل کر دیو، جے بیعت نہیں کرتے میرا حکم نہیں مندے تے خط دے نال انہاں دے مطلب سار مبارک بھیجو۔ میرے مسلمان بھائیو نواسہ سید الابرار صفحہ نمبر 590 توجہ فرمان، یزید نو جڑے خبیث پلیت نو امیر لکھ دے نے، لانتاں دا ٹوک لیندے نے، امام حسین رضی اللہ کو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کو میری بیعت پر مجبور کرو، جب تک کہ میری بیعت نہ کریں ان کو ہرگز نہ چھوڑنا، ان کے سامنے میرا خط پیش کرو، جو ان میں سے میری بیعت کا انکار کرے اس کا سر قلم کر کے اس خط کے جواب کے ساتھ بھیج دینا۔ تو فرمایا انکار کیا گیا تو میرے مسلمان بھائیوں عتبہ بن ولید نے کہا کہ ان کی گردن اڑا دو، یہ لوگ مدعی خلافت بن کے پھر رہے ہیں۔ تو عتبہ بن ولید گورنر مدینہ نے صاف صاف جواب دیا، فرمایا خدا مجھے اس حال میں نہ دیکھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کروں، خواہ مجھے یزید ساری دنیا کی سلطنت دے دے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اہل بیت کا احترام کرتا ہوں، معذرت کرتا ہوں، آپ کو بلانے کی بجائے میں خود آپ کے پاس آتا۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ تے فرماؤ، توجہ تے فرماؤ، یزید بدبخت نے خط لکھیا،
خط لکھیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہاں نو میری بیعت تے مجبور کر دیو، میرا حکم نہ منن، میرا خط انہاں نو پیش کرو، جے انکار کر دین تے کہن لگا انہاں دے سر مبارک قلم کر کے میرے خط دے نال بھیج دینا۔ میرے مسلمان بھائیو، جس ویلے مدینے دے گورنر نے خط پڑھیا امام حسین رضی اللہ عنہ دیتا تے امام حسین رضی اللہ نے زمین تے سٹ دیتا تے مدینے دا گورنر بڑا خوش قسمت سی، انہیں کیا مینوں ساری دنیا دے دیتی جاوے تے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دے بیٹے نو بالکل قتل دا کوئی ارادہ نہیں رکھنا وا، میں قدم ہی نہیں چکاں گا، میں تے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ دے بلان دی بھی معذرت منگنا وا۔ فرمایا جس ویلے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو آپ نے فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، مطلب ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے راضی تھے، ورنہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون آپ کبھی نہ پڑھتے۔ میرے مسلمان بھائیو، امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جس ویلے انتقال ہویا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے کول خبر پہنچی، آپ نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میرے مسلمان بھائیو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جس ویلے خط پڑھیا فرمایا یہ فاسق، یہ فاجر، یہ شرابی، یہ قاتل ایسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا ہوں، پاک خاندان سے ہوں۔ مروان نے جب یہ سنا تو مدینے کے گورنر کو کہنے لگا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ امام صاحب نے کتنے سخت جملے بولے ہیں۔ فرمایا عتبہ بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اپنی دنیا ہلاک نہیں کرنا چاہنا وا، تباہ و برباد نہیں کرنا چاہنا، مینوں دنیا دی ساری بادشاہی دے دیتی جاوے، ہاں بادشاہی دے دیتی جاوے تے میں قدم ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے خلاف نہیں اٹھاواں گا۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تکمیل الایمان صفحہ نمبر 129 مکتبہ حضرت دی چھپی ہوئی، فرمایا اس میں لکھا ہے یزید شرابی، نماز چھوڑنے والا، فاسق اور حرام کو حلال کرنے والا، اور کچھ مورخین نے حکم دیا تھا کہ یہ راضی نہ تھا، یہ بات مردود ہے، یہ باطل ہے، اور کچھ کہتے ہیں اس کی آخری سانس پر توبہ ہوں۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، امام عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی، فرمایا اے شرابی سی، یہ نماز بھی نہیں پڑھتا سی، اے شرابی سی، یہ فاسق سی، گناہگار سی، حرام نو حلال کرتا سی، یہ بدبخت یزید تے کچھ لکھن والے لکھتے نے انہیں حکم نہیں دیتا سی، پیچھے تسی سنیا انہیں حکم دیتا سی کہ نہیں دیتا سی۔ میرے مسلمانوں فرمایا یہ گل بالکل منن والی نہیں، یہ مردود گل ہے، یہ حق والی گل نہیں ہے۔ کچھ کہندے نے آخری ساتھ توبہ نکل گئی ہوئے گی، فرمایا یہ بدبخت مر گیا، انہیں کیڑی توبہ کیتی سی، توبہ کر کے مریا کہ یہ شیطانی کام کر کے مریا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ ذرا فیصلہ سماعت فرماؤ، فرمایا کتنی بڑی ہستی نے فیصلہ فرمایا، نیک لوگوں نے اس پر لعنت کی ہے، فرمایا نیک لوگوں نے اس یزید لعین تے لعنتاں کیتیاں نے، یہ بد نصیب شخص سے صحابہ ہو رہے تابعین تک جو عظیم لوگ تھے ان کے قتل کا حکم دیا، صحابی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اسی حالت میں یزید کے درمیان اسی حالت میں فرمایا درمیان یزید دنیا سے جہنم گیا، یزید کی توبہ کا رجوع کہاں رہا؟ یہ کتنے بڑے محدث ہیں اور عاشق رسول ہیں، یہ ہون دے مولوی یزید نو امیر کہندے ہیں، لعنتاں دا توق لیندے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیو، امام عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لعنتاں لے کے گیا، فرمایا بد نصیب شخص سی، انہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تابعین نو بھی قتل کرایا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ قتل کرن دا حکم دیتا۔ ایسے حالت دے درمیان بدبخت مر گیا، ان دی توبہ دا رجوع کتھے رہا؟ اور
امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ظالموں، رافضیوں اور خارجیوں پر بھی لعنت کی ہے جو امام غزالی کے اقوال پیش کرتے ہیں۔ تو امام غزالی نے جھوٹیاں تے بھی لعنت کیتی ہے، ظالماں تے بھی تے کافراں تے بھی، فرمایا جھوٹوں پر بھی لعنت۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء کے صفحہ نمبر 301 پر لکھا ہے، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا، ایک شخص نے یزید کا ذکر کیا تو اسے امیر المومنین کا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو اسے امیر کہتا ہے؟ فرمایا اس کو 20 کوڑے لگاؤ، جلدی کرو۔ میرے مسلمان بھائی، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ خلافت زمانہ سی، ایک شخص نے یزید نو امیر المومنین کیا، فرمایا انہوں پھڑو جلدی کرو، انہوں 20 کوڑے مارو۔ اے یزید نو امیر المومنین کہندا ہے، انہوں 20 کوڑے مارو۔ میرے مسلمان بھائیو، انہیں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ دی طرف لشکر بھیجیا، فرمایا مدینہ طیبہ کے باغ میں جنگ ہرا ہوئی۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی ایسا شخص نہ تھا جو اس کے لشکر سے تکلیف نہ پہنچی ہو۔ بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ شہید ہوئے کہ کوئی ایسا بندہ نہیں سی جنہوں تکلیف نہ پہنچی ہوئے۔ فرمایا بہت سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے۔ فرمایا مدینہ منورہ کو لوٹا گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اہل مدینہ کو خوف زدہ کرے اس پر اللہ اور اس کے تمام فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ یزید نے گناہوں میں بہت زیادتی کی ہوئی تھی کہ فرمایا جیڑا مدینے والے نوں ڈراوے ہوندے تے اللہ دی بھی لعنت، فرشتیاں دی بھی لعنت ہوے، تمام لوگاں انساناں دی لعنت ہوے۔ فرمایا میرے مسلمانوں پر توجہ فرماؤ، لعنت ہو یزید پر، گناہوں میں بہت زیادتی اس نے کی ہوئی تھی۔ فرمایا واقعی کے حوالہ سے عبداللہ بن حنظلہ فرمایا بن غسائل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ آسمان سے پتھر برسیں گے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ماؤں بیٹوں اور بہنوں سے نکاح کرتے، شراب پیتے، نماز چھوڑتے۔ یزید اہل مدینہ سے بدی کے ساتھ پیش آیا، اللہ نے اس کی عمر میں برکت نہ دی۔ جب لشکر ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لیے بھیجا تو سپہ سالار راستے میں مر گیا۔ 60 ہجری میں ماہ سفر میں مکہ کا محاصرہ کرایا، آگ لگ گئی اور پتھروں کی وجہ سے کعبہ کے اوپر پردے شہید ہو گئے اور دمبے کے سیند جو کہ لگے ہوئے تھے وہ بھی شہید ہو گئے، نشانیاں۔ فرمایا اللہ نے اسے ہلاک کیا۔ جب مرا تو ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اہل شام تمہارا تمہیں گمراہ کرنے والا مر گیا ہے، مر گیا ہے خبیث لعین لعنتی۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، اس تے اللہ دی بھی لعنت، فرشتیاں دی بھی لعنت، ہر شے دی لعنت، جیڑا مدینے والیاں تنگ کرے۔ فرمایا حضرت حنظلہ رضی اللہ نے فرمایا انہیں اینا کام خراب کیتا، انہیں گناہ کیتے، سانو خطرہ ہو گیا کدرے اسمان تو پتھر نہ ڈگن لگ جان۔ ماواں بیٹیاں دے نال بہناں دے نال انہیں نکاح جائز قرار دے دیتا، شراباں پیندا، نمازاں چھڑدا اور اہل مدینہ دے نال چنگے طریقے نال پیش نہ آیا، بدی دے نال پیش نہ آیا، بدی نال پیش آیا۔ اللہ نے اس دی عمر وچوں برکت ختم کر دیتی اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ دے نال لڑن دے واسطے نے لشکر بھیجیا، راستے دے اندر وہ لشکر مار گیا۔ 60 ہجری دے وچ ماہ سفر دے وچ آ کے مکہ مکرمہ نوں فرمایا انہیں حملہ کرایا اور اگ لگوائی جس دی وجہ نال کعبے دے پردے بھی شہید ہو گئے۔ فرمایا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ مرا فرمایا اہل شام تمہیں گمراہ کرنے والا یزید مر گیا ہے۔ لوگ بھاگ کے دوڑ کے، لوگ بچن لگے، دوڑن لگے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے بیعت لی، فرمایا اب تو جو اسے امیر کہتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی 20 کوڑے کی بجائے میں کہنا 100 کوڑے لگن جنہیں یزید نو امیر لکھے۔ ذرا توجہ فرماؤ، نواسہ سید عمران دے اندر لکھیا ہے لعن اللہ قتلہ ابن زیاد و یزید، اللہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل ابن زیاد اور یزید پر لعنت کرے۔ یزید کو امیر اور قید کہنے والوں سنو۔ فرمایا نواسہ سید عمران دے اندر لکھیا ہے جیڑا یزید نو امیر کہندا ہے
تے ابن زیاد نو اس تے لانتاں ہون فرمایا میرے مسلمان بھائی علامہ ملا علی قاری نے اپنی کتاب امام بن حمام دے اندر لکھا ہے کہ شرح فقہ اکبر دے اندر ہے کچھ نے اسے کافر کہا ہے اور ایسی باتیں اس سے ظاہر ہوئی ہیں جیسے شراب کو حلال کرنا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا حکم دینا۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا یزید کے پاس امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک لایا گیا تو اس نے خزران کی لکڑی سے سر کے اوپر ضربیں لگائیں، معلوم ہوا کہ اے بدبخت راضی سی، اے راضی نہ ہوتا تو امام حسین رضی اللہ عنہ دے سر مبارک کا احترام کرتا، معلوم ہوا ہے خبیث لعنتی اے راضی سی۔ فرمایا کچھ نے نہ لکھیا ہے کہ اے یزید نامی شخص بدبخت لیکن کافر بھی ہو گیا سی۔ میرے مسلمان بھائیو نے امام حسین رضی اللہ عنہ دے سر مبارک دا قدر بھی نہ کیتا بلکہ چھڑیاں مارن لگ گیا، لکڑیاں مارن لگ گیا بدبخت لین۔ میرے مسلمان بھائیو علامہ علوسی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اس نے حرمین شریف کی بے حرمتی کی، انہیں بے حرمتی کی تھی اور نہ اس کی توبہ ہے اور اس کے ساتھیوں نے بھی توبہ نہ کی، کہاں اس کی توبہ ہے، کہاں اس کی توبہ ہے۔ فرمایا یزید کو امیر کہنے والوں، علامہ قاضی شہاب الدین رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اللہ رحم کرے ان لوگوں پر جو یزید پر لعنت کرتے ہیں، کہ اللہ انہاں تے رحم کرے جڑے یزید تے لعنتاں کرتے ہیں۔ فرمایا صاف الراغبین دے اندر ہے علامہ شیخ محمد بن علی نے یزید پر نام لے کر لعنت کرنا جائز قرار دے دیتا ہے۔ فرمایا جڑا یزید تے لعنتاں کرے، یزید دا نام لے کے بھی لعنتاں کرے، بالکل جائز ہے۔ امام غزالی نے احیاء علوم جلد 4 دے اندر لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بعد تمہارا حاکم بہت برا آنے والا ہے اور یزید تو نے مجھے غسل نہیں دینا، تو نے مجھے غسل نہیں دینا۔ سر شہادتین کے اندر امام عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا بیعت سے انکار کرنا اس لیے تھا کہ یہ شرابی تھا، یہ فاسق تھا، یہ ظالم تھا۔ فرمایا یہ فاسق بھی سی، یہ ظالم بھی سی، یہ شرابی بھی سی، بدبخت۔ شہاب الدین رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا یزید جیسے شخص پر لعنت کرنا بالکل جائز ہے، جائز ہے، اور ان کے ساتھیوں پر بھی لعنت کرنا بالکل جائز ہے، جائز ہے۔ فرمایا یہ منافق تھا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا یزید نے کفر کیا، شراب کو حلال کیا، یہ لعنت کا مستحق ہے، حقدار ہے۔ یزید نے کفر بھی کیتے، شراب نو حلال کیتا، اس واسطے اس تے لعنت کرنا بالکل جائز ہے۔ اور مولانا امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی سنیاں دے امام نے لکھیا اگر کوئی اینو کافر آکھے تے اسی بالکل منع نہیں کریں گے۔ خبیث نے 1700 مہاجرین تابعین نو شہید کرایا اور عرفان شریعت دے اندر ہے۔ فرمایا مسجد دے اندر اذان نہیں ہوندے سی۔ فرمایا علامہ سعد الدین نے شرح کا نصفی میں لکھا ہے کہ یزید راضی تھا امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل پر، کہ اے خبیث لینے لانتی راضی سی امام حسین دے قتل تے۔ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ۔ فرمایا نواسہ سی الابرار کے اندر ہے 3 دن مسجد نبوی میں اذان نہ ہوئی۔ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسجد میں نماز کے وقت نہ چلتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ آواز سنتا۔ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماندے نے آوازان دی آواز نہیں آندی سی، میں خفیہ آواز سندا سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کوڑوں۔ تے یزید دے بیٹے نے کہا میرا باپ نالائق تھا، قبر میں گناہوں کا وبال لے کر مر گیا۔ یزید دے بیٹے نے کہا میرا باپ بڑا گناہگار سی تے نالائق بندہ سی، گناہاں دا وبال لے کے گیا۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، اس بدبخت نے شراب نو حلال کیتا۔ ابو ولید نے فرمایا مات سے انہوں نے حضرت جعفر سے یزید کے سامنے سر مبارک رکھا گیا تو اس نے چھڑیاں ماری امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پر۔ اجے تکار اس خبیث پلیت لائنو امیر لکھ دو، شرم دا گھاٹا ہی کوئی نہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا اس نے بے ادبی کی، اس کو چاہیے تھا احترام کرتا ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ سر دا احترام کرتا۔ مفتی محمد اکرام الدین نے لکھے اپنی کتاب فضائل حسین، فرمایا
خدا فرشتوں مسلمان مردوں عورتوں کی ہر لمحہ یزید پر لعنت ہو کہ اللہ تعالیٰ دی فرشتیاں دی بھی مسلماناں انساناں دی مرداں دی عورتاں دی ساریاں دی یزید تے لعنت ہووے۔ تفسیر مزریے چے یزید نے کفر کیا، شراب کو حلال کیا، انہیں بڑے بڑے کفر کیتے، شراب نو حلال کیتا بدبخت یزید لعین نے، اور فرمایا لعنت دا مستحق ہے۔ اور روح المانی دے اندر ہے، فرمایا شہاب الدین نے بھی فرمایا کہ میں کہتا ہوں وہ خبیث مسلمان تھا کہ انہوں تسی مسلمان سمجھتے ہو۔ کبیرہ گناہ جمع کرنے والا بیان سے باہر ہے، یزید جیسے شخص پر لعنت کرنا بالکل جائز ہے۔ ایک کبیرہ گناہ اکٹھے کر کے گیا، یزید ورگے شخص تے لعنت کرنا بالکل جائز ہے، جائز ہے۔ میں لعنت کرنا وا یزید تے بھی تے یزید تے ساتھیاں تے بھی انہاں تے بھی جنہ یزید نو امیر لکھیا ہے کتاباں دے اندر۔ بخاری شریف کی حدیث سنا کر یزید کے وکیل بننے والوں سنو، 49 میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سفیان بن عوف کو کمانڈو بنا کر بھیجا تھا، یہ نظر نہیں آتا۔ 49 دے وچ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف نو بھیجیا سی، نواسہ سید برات دے اندر 42 میں لشکر روانہ ہوا تھا، اس میں یزید شامل نہیں تھا۔ یزید اگر 50 میں شامل ہوا تو ہو بھی تو اس کا ثواب ضائع ہو گیا، کیونکہ قسطنطنیہ کے پہلے لشکر میں شامل نہیں تھا۔ یہی آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس میں شامل ہوا وہ بخشا جائے گا، یہ شامل ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ دلیل ان کی ناقص ہے۔ جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو تکلیفیں پہنچی، اس نے خوشی کا اظہار کیا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تجھے وہاں پر بھیجوں گا، لشکر کو جیسے تکلیفیں آئیں تجھے بھی کچھ تکلیفیں پہنچیں گی۔ ذرا توجہ فرماؤ، یہ دشمن اہل بیت بھی تھا اور دشمن اصحاب رضی اللہ عنہ بھی تھا۔ شاہ ولی اللہ نے فرمایا یزید نے جو کبیرہ گناہ کیے بے حساب ہیں، فرمایا حساب و کتاب اللہ کو دے گا، اگر پہلے اس کا اسلام تسلیم کر لیا جائے تو اس کے کرتوت سے یہ مرتد ہو گیا تھا، اگر پہلے اندہ اسلام قبول کر لیا جاوے تو ٹھیک ہے، لیکن بعد یہ مرتد ہو گیا سی جڑے نے کم کرتوت کیتے سی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ دا سر مبارک قلم کرانے واسطے حکم دیتا اور بیعتاں لکھانے واسطے خط لکھے۔ میرے مسلمان بھائیو، دین اسلام چو فرمایا مومن خارج۔ ابن جوزی نے فرمایا مدینے والوں کو ڈرانے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، یزید کے حکم سے مدینے پر حملہ ہوا، سب ثواب اس کے ضائع ہو گئے، یہ مردود ہو گیا، اے مردود ہو گیا۔ مدینے والوں جیڑا ڈراوے دمکاوے حملے کراوے اوندے تے نہیں لعنت پینی تے اور کندے تے پینی، یزید اس لعنت وچوں بچ گیا، انہیں حملے کرائے لعنتی لائن نے۔ فرمایا ابن کثیر نے گانا بجانا، شراب پینا، بچوں بندروں کو لڑانا، بندروں کے سر پر ٹوپیاں پہنانا اس کے یہ کام تھے۔ گانے سنن والے بڑی مسلمان توجہ کرو، گانا بجانا یزیدی کام ہے، شراب پینا اے بڑا بڑا گناہ ہے، تے جانوراں نوں لڑانا یہ بھی یزیدی کام ہے، بندراں سے سر تے ٹوپیاں رکھنا مطلب ہے سونے دیاں یزیدی کام ہے۔ سرا شاتین دے اندر ہے فاسق فاجر شرابی ظالم سی، فرمایا فاسق فاجر تے لعنت کرنا بالکل جائز ہے، جائز ہے۔ امام احمد قسطلانی نے شرح بخاری میں لکھا ہے اور سعد الدین نے کہ یزید پر لعنت کرنا نقل کیا گیا ہے، جب اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کا حکم دیا یہ کافر ہو گیا تھا۔ جس ویلے نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے قتل دا حکم دیتا سی، فرمایا امام قسطلانی نے اور سعد الدین نے فرمایا رحمت اللہ تعالیٰ نے بزرگاں نے جس ویلے نے امام حسین رضی اللہ دے قتل دا حکم دیتا سی نا، اس ویلے لائن لانتی کافر ہو گیا سی۔ اور توہین کرنا بھی ثابت ہے، لعنت ہو اس پر اور اس کے دوستوں پر، لعنت ہو یزید تے یزید دے ساتھیاں تے۔ سوائے کل مورکہ دے اندر امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو جب پہنچا دیکھا تو یہ دفن کرتا، احترام کرتا، اور اس لائن بدبخت نے چھڑیاں ماری امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پر۔ اجے تکر کہندے نے اے مطلب ہے اے راضی نہیں سی، ایندہ تے کم سی امام حسین رضی اللہ عنہ سار مبارک دا احترام کردہ چمدہ۔ اصحاب الراغبین میں ہے، قاضی ابو یعلا نے کتاب میں لکھا ہے لعنت کرنے والے کے بارے میں یزید کا بھی لعنتی لوگوں میں نام شمار کیا،
کہ کتاب لکھی جنہ لوگاں تے لعنت کیتی جاندی قاضی ابو یالا نے انہاں دے وچ یزید نو ہی شامل کیتا انہاں دے خبیث پلیت امیر لعنتی نو امام عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تکمیل الایمان میں یہ نماز نہ پڑھتا تھا یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے کیوں کر امام ہو سکتا تھا جنہوں نے اس کی بیعت کی تھی سب نے توڑ دی میرے مسلمان بھائیو امام عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کوئی عام مولوی نہیں نے علماء اسلام دے وچ بڑا آپ دا نام ہے آپ دا بڑا مقام ہے آپ نے فرمایا نماز بھی بالکل نہیں پڑھتا سی انہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مطلب قتل کرن دا حکم دیتا بیعت دا حکم دیتا اس بدبخت نے اور ایک کس طرح امام ہو سکتا سی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے ہوندے کس طرح پیر بننا چاہتا سی بدبخت لین فرمایا ساریاں نے اندی بیعت توڑ دیتی سی جنہ نے کیتی سی جبرن کرائی گئی سی جنہ دن فرمایا کہ امام کو ظلم سے شہید کرایا امام حسین رضی اللہ عنہ ظلم و ستم نال شہید کرایا اجے تکر تسی اینو خبیث نو امیر لکھ دے ہو لعنتی نو بدبخت نو طبقات ابن سعد میں ابن اسیر نے حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ فرمایا خدا کی قسم یزید کے خلاف ہم اس وقت کھڑے ہوئے آسمان سے پتھر نہ برس پڑے ماؤں بیٹوں اور بہنوں سے اس نے نکاح جائز قرار دے دیا شراب پیتا نمازیں چھوڑتا جیڑے یزید نو امیر المومین لکھ دینے وہ اس دیس فتوے تے عمل کرن پھر میرے مسلمان بھائیوں نہیں تے پھر توبہ کر لیں میرے مسلمان بھائیوں توجہ فرماؤ ابن اسیر دے اندر حضرت عمر بن سبی سے روایت ہے یزید نے اپنے والد کی حیات میں حج کیا جب مدینہ فرمایا پہنچا اس نے ایک شراب کی محفل سجائی اچانک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے ملاقات کی اجازت مانگی فرمایا یہ خوشبو کیسی ہے یزید نے کہا یہ شام سے بنتی ہے شراب کا پیالہ منگوا کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے اپنے پاس رکھ میں اسے دیکھتا بھی نہیں میرے مسلمان بھائیو اینا خبیث تے بے حیا قسم دا بندہ سی لانتی سی اے شراب پی رہا سی کہندا امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے کہ تسی بھی پیو استغفر اللہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ویکھدا ہی نہیں ہاں میں ویکھدا ہی نہیں اس نو میرے مسلمان بھائیو ابن جوزی نے امام قرطبی نے امام طبرانی نے سب نے فرمایا قول نقل فرمایا ہے ایک گروہ مدینہ سے تیار کیا گیا اس گروہ کا بیان ہے یہ شراب پیتا تھا گانے بجانے اور اس کے کام میں اس کی طبیعت بہت زیادہ تھی لوگاں نے کیا سی نو دیکھیا ہے شرابی ہے گانے سنن دے وچ بڑا مریا ہویا ہے مکیا ہویا ہے اسی اس دی بیعت توڑ دیتی تاڈے امیر یزید خبیث پلیت دی لوکاں نے بیعت بھی توڑ دیتی سی خانہ خراب فرمایا میرے مسلمان بھائی ذرا توجہ فرماؤ افعال وفا دے اندر ہے سب نے اپنے امام میں اتار لیے ایسے اتار لیے فرمایا جس طرح ہم نے امام میں اتارے اسی طرح اس کی بیعت توڑ دیتی جس طرح سی سر تو پگڑیاں لا دیتیاں نے دستاراں لا دیتیاں نے اسی طرح سی یزید دی بیعت بھی توڑ دیتی ہے یزید کو امینون کہنے والوں اپنے امیر کے کرتوت تم لوگوں نے سنو یہ لعنتی کیسے مرا وہ بھی میں واقعات انشاءاللہ پیش کروں گا میرے مسلمان بھائیو اس کی موت سے پہلے فرمایا کہ یزید دے غلام جڑے سی ہے کہ میں مرے سی وہ بھی انشاءاللہ بیان پیش کراں گا خاک کربلا علامہ اقبال اتاری والیے اور سید مومن حسن شبلنجی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا امام نور الابصار دے اندر اور شاہ عبدالعزیز نے سرج شاہتین دے اندر ابو نعیم نے اور امام حاکم نے مستدرک دے اندر لکھا ہے اور امام زابی نے تلخیص دے اندر لکھا ہے قاری محمد عبدالطواف صدیقی صاحب قادری نے کربلا والی کتاب دے اندر لکھا ہے کربلا کے بعد کہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک ہے روزہ مبارک ہے اس جگہ پر آتے تو آپ
ان کے اونٹوں کی جگہ دکھاتے یہاں پر خون بہے گا، آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت یہاں پر شہید کی جائے گی۔ میرے مسلمان بھائیو، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ جس ویلے گزردے آپ فرماندے ایتھے آل رسول نو شہید کیتا جائے گا، آپ جگہ دکھاندے۔ فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا وہی آئی، میں نے یحییٰ بن زکریا کے بدلے میں 70,000 کو مارا اور آپ کے نواسے کے بدلے میں 1,40,000 کو ماروں گا۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، توجہ فرماؤ، حضرت یحییٰ علیہ السلام دے بدلے فرمایا کہ میں اینے لوگ مارے تے میں اپنے نواسے دے بدلے فرمایا آقا علیہ السلام دے نواسے دے بدلے 1,24,000 ماراں گا۔ میرے مسلمان بھائیو، یزید خبیث لین دی ان میں آخر تے ذرا موت دے بارے دسنا، 3 قسم دی موت ہوئی ہے، 3 طریقے نال دسیا جاندا ہے۔ یزید لین لانتی دی لوگ پوچھتے نے موت کس طرح ہوئی؟ فرمایا 7 مہینے حکومت کی، 15 ربیع الاول 64 میں جس دن اس نے کعبہ معظمہ کی بے حرمتی کی تھی، 39 سال کی عمر میں تڑپ تڑپ کر مرا، ایڑیاں رگڑ کر چیخ پکار کرتا رہا اور مر گیا۔ گھر والوں نے اس کے پاس، گھر والوں میں سے اس کے پاس کوئی نہ آیا۔ اے تاڈا امیر یزید دے ایڑیاں لگڑ کے تڑپ تڑپ پہ خبیث مریا، گھر والیاں دے وچوں اندے کول کوئی نہیں جاندا سی، 39 سال دی عمر تڑپ تڑپ کے خبیث مریا لانتی۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں اہل شام، آج تمہارا طلوت ہلاک ہو گیا۔ یہ آواز جب لوگوں نے سنی جو کعبہ کی بے حرمتی کر رہے تھے ذلیل ہو گئے۔ اور دمشق کے پرانے قبرستان باب صغیر میں کچھ آگے یزید کی قبر کا ایک نشان تھا، کئی سال پہلے لوگ اینٹیں اور پتھر مارتے جس کی وجہ سے اینٹوں کا ڈھیر لگ گیا۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے وہاں پر لوہے کی بھٹی بنی ہوئی ہے، وہاں آگ جلتی رہتی ہے۔ اے امیر یزید، تاڑے امیر دی قبر جے یزید نو امیر لکھن والے ہو، لانتاں دا توق لین والے ہو تسی وی نال۔ فرمایا لوگ اٹا مار دے سی، اتے اگ جلائی جاندی سی، اٹاں دا ڈھیر لگیا ہوندا سی، بھٹی بن گئی، اینی اتھے اگ بالی جاندی سی۔ فرمایا کہ مفتی محمد شفیع نے کتاب شہید کربلا دے وچ لکھیا ہے اللہ نے ذلیل کیا اور ذلت کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ فرمایا کہ اسے ذلیل کر دیا اللہ رب العزت نے۔ علامہ عبدالتواب قادری صاحب نے اپنی کتاب دے اندر کربلا کے بعد کے صفحہ 99 پر جو اس کے بارے میں لکھا ہے وہ بھی سماعت فرما رہے ہیں کہ یزید کی موت کے بارے میں لکھا ہے ہر آدمی چاہتا ہے یزید کیسے مرا، اور ہر لوگ سننا چاہتے ہیں یہ کیسے مرا۔ یزید ایک دن اپنے رازدان سر جون ابن منصور کے ساتھ شکار کے لیے نکلا، راستے میں ایک رومی پادری پر اس کی لڑکی پر نظر پڑ گئی تو یہ بدبخت اس پر عاشق ہو گیا اور اس بدبخت نے آنا جانا شروع کر دیا۔ ایک دن لڑکی نہا کر مکان کی چھت پر بال خشک کر رہی تھی، یزید نے آوازیں دینا شروع کر دی۔ لڑکی نے سوچا یہ ہوس پرس میرے پیچھے پڑ گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اپنی قوت سے میری عزت برباد کر دے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ دینا سنو، اس بدبخت لائن دے کام ویکو۔ ایک عیسائی لڑکی نو ویکھیا، اس تے عاشق ہو گیا۔ لڑکی نے سوچنا شروع کر دیتا اس خبیث تے کونوں کیویں میں پیچھا چڑھاواں۔ فرمایا میری غیرت برباد کر دے گا۔ فرمایا اس نے آل رسول پر ظلم کیا اور کسر باقی نہ رکھی، اس خبیث سے محفوظ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ پادری سے مشورہ کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے یزید۔ فرمایا دوبارہ آ گیا لانتی بدبخت، لڑکی نے اشارہ کیا میں تنہا ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ دوسرے دن اکیلا آ گیا، لڑکی پہلے ہی تیار تھی، یزید کے پہنچتے ہی گھوڑے پر سوار ہوگی۔ فرمایا حمص کے قریب ایک جگہ پر دونوں پہنچ گئے، موسم بڑا خوشگوار تھا، یزید نے شراب پی رکھی تھی، شراب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جس کی وجہ سے اس کا نشہ دگنا ہو گیا۔ لڑکی نے گھوڑا تھوڑا پیچھے کیا اور تلوار نکالی اور یزید لانتی پر وار کیا، اس مردود شرابی کو نیچے گرایا اور لڑکی گھوڑے سے اتر کر یزید خبیث کے سینے پر سوار ہوگی اور کہنے لگی بد نیت تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر رحم نہ کیا،
جہاں سے تجھے ایمان ملا، جہاں سے تجھے اسلام ملا، اور تو نے وفا نہ کی، تو اس سے کون اب وفا کر سکتا ہے؟ یہ تیرا آخری وقت ہے، کہہ کر اس نے اپنی تلوار سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ چیلیں اور کوے اس کے جسم کو نوچتے رہے، تلاش کر کے وہیں پہنچے اور مردودوں کو پھر پتہ چلا اور اسے دفن کر دیا گیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ حد درجے کا زانی شرابی تھا اور جہنم رسید ہوا۔ میرے مسلمان بھائیوں ذرا توجہ فرماؤ، جس ویلے لڑکی دے کول گیا، لڑکی گھوڑے تے بہ گئی۔ اس لانتی نے، لانتیاں دے امیر نے شراب پیتی ہوئی سی، جس ویلے گھوڑے تے بہ گیا شراب پیتی ہوئی سی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی سی۔ لڑکی نے موقع دیکھیا کہ انہیں اہل بیت نال وفا نہیں کیتی، آل رسول نبی پاک علیہ السلام دی آل نال انہیں وفا نہیں کیتی۔ جس ویلے گھوڑے تو تھوڑا جہا حرکت دیتی، اے بدبخت ڈگیا تے لڑکی گھوڑے تو اتر کے یزید خبیث دے سینے تے آ کے بہ گئی۔ لڑکی نے کیا، تو نبی پاک علیہ السلام دے نواسے تے رحم نہیں کیتا، تینوں ایتھو اسلام ملیا، تینوں ایمان ملیا، تو بے وفائی کیتی، تیرے نال کون وفا کرے گا؟ ہن سن لے تیرا آخری وقت ہے۔ اے لانتیاں دے امیر دا حال ہویا، انہیں اپنی تلوار کٹی، جس ویلے تلوار ہاتھ وچ پکڑ کے اس دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ فرمایا اگے لکھیا ہے چیلاں تے کویاں نے جس دے جسم نو کھادا، تلاش کرتے کرتے ہوئے مردود آئے، انہاں نے دفن کیتا۔ اے حد درجے دا زانی خبیث سی۔ اگلا واقعہ علامہ ابو اسحاق نے اپنی کتاب نور العین فی المشہد الحسین میں لکھا ہے، ایک دن یزید اپنے 1000 لشکر کے ساتھ نکلا شکار کے لیے، اس کی نظر ہرن پر پڑی۔ شہر دمشق سے دردناک 2 دن کی راہ طے کرنے کے بعد ایک میدان میں پہنچا تو وہاں پر خوفناک میدان میں غائب ہو گیا۔ یزید کا لشکر دور رہ گیا۔ 10 آدمی تلاش میں آئے، یزید تڑپ رہا تھا، پیاس، بڑی پیاس کے ساتھ یزید اور اس کے ساتھی ایڑیاں رگڑتے ہوئے جہنم میں پہنچ گئے۔ اس وادی کا نام وادی جہنم رکھ دیتا گیا۔ فرمایا ایک اے واقعہ ہے، جنگل دے وچ نکلیا سیر کرن دے واسطے، فرمایا ایک خوفناک وادی دے وچ گیا، اوتے غائب ہو گیا۔ فرمایا 10 بندے اس دی تلاش وچ آئے، یزید تڑپ تڑپ کے مر گیا، بدبخت پیاس پیاس کرتا ہوا مر گیا، ایڑیاں رگڑ کے مر گیا انہاں دا امیر، اور اس وادی دا نام وادی جہنم رکھ دیتا گیا۔ مختلف نظریے نے۔ فرمایا رہا ہے تو اب بھی نام حسین، نہ یزید کی جفا نہ عبید کا ستم۔ میرے مسلمان بھائیوں، ظالم مظلوم کے انجام میں فرق زندہ ہے۔ حسین ابن علی زندہ ہے، مردہ ہے تو یزید۔ میرے مسلمان بھائیوں، تسی سنیا یہ بدبخت لعین خبیث کس طرح تڑپ تڑپ کے مریا۔ یہ مختلف قسم دے اس دے مطلب واقعات لکھے گئے نے، تڑپ تڑپ کے مریا، کس طرح مریا۔ اور انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک نو میں مطلب پیش کرانگا جڑے دے غلام سی شمر، اے لعین خبیث ہرملا، اے کیویں مارے گئے، مختار سقفی نے کتنا انہاں نو ذلیل کر کر کے ماریا۔